بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ لوگوں میں بہت سارے غلط مسائل مشہور ہو جاتے ہیں دین سے متعلق، جن کی وجہ سے گمراہی پھیلتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے غلط مسائل کی نشاندہی کی جائے گی جن کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان مسائل سے اجتناب کیا جا سکے۔ عوام میں مشہور ہے کہ بے وضو درود شریف پڑھنا درست نہیں۔ یہ بات غلط ہے، بلکہ قرآن بھی بلا وضو پڑھنا درست ہے، لیکن قرآن پاک کو بلا وضو ہاتھ لگانا درست نہیں۔ یعنی آپ بلا وضو اپنی زبان سے درود پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کو ہاتھ لگانا بلا وضو درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گاڑی میں نماز پڑھتے وقت قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں۔ جدھر گاڑی جا رہی ہو، جس طرف سہولت سے جگہ مل سکے، رخ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ قبلہ کا رخ معلوم کر کے نماز ادا کرنا فرض ہے، لیکن اگر گاڑی مسلسل اپنا رخ تبدیل کر رہی ہے تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے آپ قبلہ رخ معلوم کر کے اس طرف اپنا چہرہ کر کے نماز کی نیت کر لیں، اور اگر گاڑی حرکت میں ہے تو پھر اگر آپ کا رخ قبلے سے ہٹ بھی جاتا ہے تو پھر بھی درست ہے، لیکن قبلے کا رخ معلوم کر کے نماز ادا کرنی فرض ہے۔ اسی طرح گاڑی میں جو لوگ باوجود کھڑے ہو سکنے کے بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں اور قیام کی ضرورت نہیں سمجھتے، اس طرح بھی نماز نہیں ہوتی۔ کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، اس غلطی میں بہت سے لوگ شامل ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ دھچکے لگ رہے ہیں اور گاڑی میں کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بعض عورتیں نماز پڑھ کر جائے نماز کا کونا یہ سمجھ کر الٹ دیتی ہیں کہ اس پر شیطان نماز پڑھے گا۔ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی اس بات کی کوئی اصل ہے۔ یہ بے اصل بات ہے۔ مشہور ہے کہ زچہ یعنی جس کے عورت کے ہاں بچے نے جنم لیا ہو، جب تک غسل نہ کرے اس کے ہاتھ کی کوئی چیز درست نہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ حیض و نفاس میں ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح عام عورتیں بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 روز تک یعنی چھلے کی مدت میں نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتی، اگرچہ وہ پہلے ہی پاک ہو جائیں۔ یہ بات بھی دین کے بالکل خلاف ہے۔ 40 دن نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے، باقی قلیل مدت کی کوئی حد نہیں۔ جس وقت پاک ہو جائے عورت غسل کر کے فوراً نماز شروع کر دے۔ اسی طرح اگر 40 دن میں بھی خون ختم نہ ہو تو 40 دن کے بعد بھی جب وہ پاک ہو تو نماز شروع کر دے۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ جو شخص نیا مسلمان ہو اس کو غسل دینا چاہیے، ورنہ وہ پاک نہیں ہوتا۔ یہ بات بے اصل ہے، یعنی اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، البتہ اتنا اندازہ ضرور رہنا چاہیے کہ رخ سے انسان کا یعنی کعبہ رخ ہی وہ رہے اور اس کا رخ کعبے سے نہ ہٹے، اور اس کو یعنی ہلکی لائٹ کمرے میں ضرور ہونی چاہیے، بالکل اندھیرا نہیں ہونا چاہیے۔ عورتیں کہتی ہیں کہ اگر کئی عورتیں ایک جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو آگے پیچھے کھڑے ہونا درست نہیں ہے۔ یہ بھی محض غلط بات ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کر کے دونوں طرف سلام پھیرا جائے۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ عورتوں میں مشہور ہے کہ عورتیں مردوں سے پہلے نماز نہ پڑھیں۔ یہ بات غلط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنتوں کے بعد بولنا نہیں چاہیے، اس کی کچھ اصل نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو بولنا مفید ہوتا ہے۔ جیسا کہ کسی نے مسئلہ پوچھا تو اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ریل میں سوار ہو کر نماز بیٹھ کر یا بے رخ پڑھ لینے کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ بھی جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو مسئلہ بتایا ہے اسی کے زمرے میں آتا ہے۔ ریل میں بھی جب آپ نماز کی نیت کریں تو پہلے نماز کے لیے کعبے کے رخ کا تعین کر لیں۔ اس کے لیے موبائل میں ایپس بھی دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ ایک انسٹرومنٹ بھی ملتا ہے جو کہ بہت سستا ہے، آپ اس کو بھی خرید کر اس کے ذریعے کعبہ کا رخ معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اگر ٹرین کے چلتے ہوئے آپ کعبہ کے رخ سے ہٹ جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بعض عوام ایسے مرض میں نماز چھوڑ دیتے ہیں جس میں بدن اور کپڑا پاک رہنا مشکل ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اس حالت میں نماز جائز ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ خیال بھی غلط ہے۔ نماز پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے اور مسائل علماء سے دریافت کرنے چاہیے۔ ایسی حالت میں نماز درست ہو جاتی ہے جب دھونے سے سخت تکلیف ہو یا مرض بڑھنے کا خطرہ ہو، اور کپڑے بدلنے کے لیے زیادہ نہ ہوں تو اس طرح نماز درست ہو جاتی ہے۔ پہلے جب آپ
वज़ू करें तो आप साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर नियत कर लें, और अगर आपको बाद में कोई वहम होता है तो अल्लाह ताला ने इसकी माफ़ी दी है। अक्सर अवाम को इसका इल्तज़ाम करते हुए देखा गया है कि जुम्मे का पहला खुतबा सुनते वक्त दोनों हाथ बांध लेते हैं और दूसरा खुतबा सुनने के वक्त दोनों हाथ जानुओं पर रख लेते हैं। ये भी बेअसल बात है। बाज़ औरतें फ़र्ज़ नमाज बिला उज़र बैठ कर पढ़ना जायज़ समझती हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। बिला उज़र बैठ कर फ़र्ज़ नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। इसी तरह मशहूर है कि मियत अगर घर में हो तो इसके ले जाने तक खाना पीना गुनाह है। ये बात भी महज बेअसल है। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि मियत के गुस्ल के पानी पर पाँव रखना दुरुस्त नहीं है, और इसी ख्याल से गुस्ल देने के लिए एक लहद खोदते हैं कि सब पानी इसी में रहे। ये बात भी गलत है। बाज़ लोग माह मुहर्रम में कब्रों पर ताज़ा मिट्टी डालने को ज़रूरी समझते हैं। इस बात की भी कुछ असल नहीं है। आवाम में ये बात भी मशहूर है कि जो शख्स ईद उल फितर के बाद 6 रोज़े रखना चाहे, इसको चाहिए कि एक रोज़ा ईद के अगले दिन ज़रूर रख ले, वरना फिर दूसरे रोज़े नहीं होंगे। ये बात भी बिल्कुल बेअसल है। इसी तरह बाज़ लोग समझते हैं कि नफल रोज़े की सहरी नहीं है। ये गलत है। इसमें फ़र्ज़ और नफल रोज़े सब बराबर हैं। इसी तरह बाज़ लोगों का ख्याल है कि अगर किसी को ज़कात की रकम दी जाए और कहा ना जाए कि ये ज़कात है तो शायद ज़कात अदा नहीं होती। ये ख्याल भी बिल्कुल गलत है। अपने दिल में इरादा करना ज़रूरी है, ज़बान से बताना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं कि मियाँ बीवी एक बर्तन में दूध ना पिएं, इस तरह वो दूध शरीक बहन भाई बन जाएंगे। ये बात भी बिल्कुल गलत है। लोगों की सोच का आप लेवल देखें कि एक बर्तन में दूध पीने से मियाँ बीवी बहन भाई बन जाते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि गुस्से में या धमकाने की नीयत से अगर इंसान यानी मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे तो तलाक नहीं होती। ये बात बिल्कुल गलत है। तलाक गुस्से में ही दी जाती है। गुस्से में दी हुई तलाक भी वाक़ई हो जाती है। इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं कि बकरा ईद के रोज़ कुर्बानी करने तक रोज़े से रहें। ये बात भी महज बेअसल है। अलबत्ता अपनी कुर्बानी से खाना मुस्तहिब है, लेकिन वो रोज़ा नहीं है। ना इसमें रोज़े का सवाब है, ना इसमें रोज़े की नीयत है। यानी बाज़ लोग कहते हैं कि जब तक कुर्बानी ना हो तब तक इंसान रोज़ा रखे और इसके बाद कुर्बानी की कलेजी वगैरह से रोज़ा खोले। इस बात की कोई असल नहीं है। अलबत्ता अपनी दी हुई कुर्बानी से खाना मुस्तहिब है, लेकिन ऐसा रोज़ा नहीं होता। बहुत मशहूर हो चुका है कि अकीका का गोश्त जो है, बच्चे का जो अकीका करते हैं, बच्चे के माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी वो नहीं खा सकते। ऐसा गोश्त खाना दुरुस्त नहीं है। इस बात की कोई असल नहीं, बल्कि इस गोश्त का हुक्म भी कुर्बानी के गोश्त जैसा ही है। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये थे कुछ ऐसे मसाइल जिनके बारे में अवामुन नास में अमूमी तौर पर गलत तसव्वुरात पाए जाते हैं। अगर आपको मेरी ये काविश अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा अपना और गिरदो नवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।